شریعت اسلامیہ کا یہ حسن ہے کہ اس کا پیش کردہ ہر نظام جس مرتب انداز پر استوار ہے وہ خوبی و کمال کی اتنی نوعیتیں اپنے اندر سمویا ہوا ہے کہ انسانی عقل اس کے پیش کردہ نظام سے بہتر اور مکمل نظام کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پنجگانہ نمازیں جو امت پر روزانہ فرض ہیں، بلا شبہ ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہر نماز کے لیے اذان جیسے عظیم الشان مسنون عمل کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنے کا حسین طریقہ مقرر کیا گیا۔ پھر ان نمازوں کے لیے خاص جگہ ہیں جن کا نام مساجد رکھا گیا۔ یومیہ 5 مرتبہ لوگوں کے اس طرح جمع ہونے سے جہاں امت مسلمہ کے روحانی اجتماع کا باعث بنا، وہیں اس کے ذریعے باہمی تعارف، الفت و محبت اور افراد امت کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ مساجد کی اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت ہے اور مساجد کی تعمیر کو معاشرے میں کلیدی کردار حاصل ہے۔ مسجدیں اسلامی وقار اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ محلے کی مسجد قوم کے معماروں کے لیے ماں کی گود کے بعد پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور مسجد کے منبر سے بلند ہونے والی صدا مسلمانوں کا عقیدہ ہو جایا کرتی ہے۔ اسلام کی اس اہم ترین پہلی درسگاہ مسجد کی تعمیر نہایت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ مساجد مسلمانوں کا مذہبی مرکز ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر نماز جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پنجگانہ نمازیں، نماز جمعہ اور عیدین کی نماز شامل ہیں۔ مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے بہترین مصارف میں سے ایک ہے۔ اس کے فوائد و فضیلتیں بے شمار ہیں۔ القرآن اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ القرآن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے متعلق فضیلتوں کا بھی کثیر روایتوں میں بیان موجود ہے۔ رحمت کے خزانے تو خوش نصیبوں کے لیے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مرکز اہل سنت ٹرسٹ مرکزی جامع مسجد قادری چوک لطیف آباد 5 حیدرآباد باقاعدہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ مدرسہ کا الحاق تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے بھی باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، اور متصل عمارت میں کنز المدارس بورڈ کے تحت 4 شعبوں میں دینی و اخلاقی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مرکز اہل سنت ٹرسٹ کے تحت شعبہ تعمیرات و انتظامی امور، شعبہ توسیع، تعمیر مدارس منصوبہ، شارٹ ٹائم مدرسہ برائے ناظرہ، شعبہ انتظامی امور، شعبہ MJM کمپیوٹر اور لینگویج اکیڈمی، شعبہ ڈونیشن سیل، اکاؤنٹس سیکشن، میڈیا و ایونٹ مینجمنٹ سیکشن، شعبہ ترویج و اہل سنت میں اپنی خدمات کی انجام دہی میں کوشاں ہے۔ ان درج بالا شعبوں کے علاوہ بھی مرکز اہل سنت کے ٹرسٹ کے تحت دیگر مزید امور بھی انجام پذیر ہوتے ہیں، اور تمام ٹرسٹیز و رضاکاران دین و مسلک کے عروج کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور عوام اہل سنت کی حمایت و محبت کے پیش نظر استحکام و ترقی کی منازل کو مرکز اہل سنت ٹرسٹ نے طے کیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
مرکزی جامع مسجد کی الائنمنٹ 1963 میں ہوئی اور موجودہ عمارت کی تکمیل 70 کی دہائی میں پایہ تکمیل تک پہنچی، جس کو کم و بیش 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مسجد کی بلڈنگ کی حالت زبوحالی کا شکار ہے، جس میں پیش نظر مسجد کی اثر نو تعمیرات کا سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس تیسرے تعمیراتی منصوبے میں جدید تقاضوں کے مطابق گراؤنڈ پلس 3 مسجد کی مکمل بلڈنگ ہوگی۔ یہ کم و بیش 10,000 اسکوائر فٹ سے بھی بڑے رقبے پر محیط شہر حیدرآباد کا ایک منفرد تعمیری منصوبہ ہوگا۔ اس کے گراؤنڈ پلس پریئر ہال 3 میں کم و بیش 2,000 نمازی ایک وقت میں نماز کی ادائیگی کا فریضہ انجام دے سکیں گے۔ گراؤنڈ فلور مکمل ایئر کنڈیشنڈ اور جدید سہولتوں سے مزین ہوگا۔ کم و بیش 25 کلو واٹ کا سولر انرجی سسٹم اور جنریٹر کی تنصیب بھی منصوبے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ونڈز انرجی اور دیگر ذرائع سے اپنی بجلی کی پیداوار کی تجاویز زیر غور ہیں۔ اوپری منزلوں میں آمد و رفت کے ذرائع میں بزرگ و معذور افراد کے لیے لفٹ کی تنصیب بھی ضرورتاً کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خصوصیات اس تعمیری منصوبے میں شامل ہے جو کہ اس منصوبے کو منفرد بناتی ہے۔ اس کے ڈیزائن کردہ محراب، ممبر، ستون، دروازے وغیرہ کی ڈیزائننگ بھی پلان کے مطابق جدید اور دیدنی رکھی گئی ہے۔ مسجد کی پچھلی طرف اس منصوبے میں اجتماع ہال، طالبات کے لیے کمپیوٹر اور لینگویج اکیڈمی، ساؤنڈ روم، امام آفس، رہائشی فلیٹ اور دیگر دینی و فلاحی معاملات بھی منصوبے کا حصہ ہیں، جن کی باقاعدہ شرعی رہنمائی کے بعد تکمیل کی جائے گی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ عز وجل، پچھلے 5 سال میں مرکز اہل سنت ٹرسٹ کے تحت جو تعمیراتی کام مدارس کا کروایا گیا ہے اس کی شہر حیدرآباد میں نظیر نہیں ملتی، اور کچھ وقت میں ہی مرکزی جامع مسجد ٹرسٹ نے اللہ پاک کی دی گئی توفیق اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے سبب شہر حیدرآباد میں اپنے کاموں کی بدولت منفرد مقام کا حصول کیا ہے۔ ملک پاکستان کے نامور علماء و مشائخ عظام کی یہاں آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ٹرسٹ کی دینی خدمات دیگر مساجد و مدارس انتظامیہ اور علماء عظام کے لیے مثالی، قابل تقلید و قابل تعریف ہیں۔ یہ ٹرسٹیز اور اہل علاقہ کے لیے سرخروئی اور پذیرائی کا باعث ہیں۔ مہنگائی کے پیش نظر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم تمام اہل اسلام سے تعاون کی اپیل بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے دیے مال میں سے اللہ پاک کی راہ میں دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ 10,000 روپے فی یونٹ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا و آخرت میں برکت و ثواب جاریہ کے حصول اور اپنے پیاروں کے سال ثواب کے لیے حصہ شامل کر سکتے ہیں، اور اپنے عطیات بدریہ بینک اکاؤنٹ HBL برانچ لطیف آباد 7 میں بنام ٹائٹل آف اکاؤنٹ جامع مسجد لطیف آباد 5 حیدرآباد، اکاؤنٹ نمبر 00860065258003، اور اس کے علاوہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنام عبد الواجد خان ٹرسٹ خازن 03452716 پر بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقات واجبہ ٹرسٹ کو جمع کروا کر رسید حاصل کریں۔ ٹرسٹ آپ کے صدقات واجبہ کو شرعی طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 5,000 روپے فی یونٹ بھی تعمیر مدرسہ میں تعاون کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ چندے کا حصول ٹرسٹ کے مقاصد میں بغرض ضرورت شامل ہے، اور دنیا بھر میں تمام مذہبی و فلاحی سرگرمیاں چندے سے ہی تکمیل پاتی ہیں، اور یہ طریقہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت اسلامیہ میں عطا فرمایا ہے، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے مرکز اہل سنت کی تکمیل کر کے اپنا حصہ شامل کریں گے، اور اگلی آنے والی امت تک دین اسلام کو پہنچانے میں اپنا کردار بخوبی ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک مسجد اور مدارس کی تکمیل کے لیے اسباب غیب عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی اخلاقی و مالی تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔